شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد آج کون سورتیں ہوئی ہیں کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سورہ توبہ کا تھوڑا حصہ ہے. سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے نا، اس میں جو ہے شروع میں آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ کا ذکر ہے سمجھیے، اور سورہ توبہ میں پھر آگے فتح مکہ کا ذکر بھی ہے، اور فتح مکہ کے بعد ہی آپ کو معلوم ہے غزوہ حنین واقع ہوا، اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد مشرکین سے رخ پھیر کر اہل کتاب کی جانب رخ ہو گیا ہے. کہا گیا ہے اے مسلمانوں اب اہل کتاب سے جنگ کرو. قاتل الذین، کیا ہے بھائی؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یحرمون، ان سے جنگ کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے، نہ اللہ پر رکھتے ایمان، نہ رسول پر رکھتے ایمان، نہ آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں جن کو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے. ولا یحرمون ما حرم اللہ، نہ ان کو حرام ٹھہرایا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. اس کے رسول سے مراد کیا ہے شاہد بھائی؟ وہ حرام ہے، ان سے جنگ کرو. کیوں جنگ کرو؟ کیونکہ نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ آخرت پہ ایمان ہے، اور نہ ان چیزوں پہ ایمان ہے کہ جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرا، اس کو یہ بھی حرام ٹھہرا ہے، اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. تو رسول سے کیا مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ حضرت موسیٰ. ہاں گڈ، بہت صحیح بتایا حفیظ صاحب نے. رسول سے مراد حضرت موسیٰ ہیں. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں اپنے نبی پر بھی ایمان نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ نے جن چیزیں اس کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام نہیں ٹھہراتے. کچھ بدعات خرافات انہوں نے، ان کو علماء نے جو توریت کے اندر بڑی تحریفات کر ڈالی ہیں. تو گویا ان کا ایمان حضرت موسیٰ پر بھی نہیں ہے، اور جیسا کہ پیچھے بتا توریت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، لہذا یہ بھی اب کافر ہو گئے، یہ بھی مشرک ہو گئے، ان سے بھی جنگ کرو. ان میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ اس میں پہلے مرتبہ یہ حکم آیا ہے کہ اہل کتاب جنگ کرنا ہے. اب ایک ہی شرط باقی رہے گی، حتی یؤتوا الجزیہ عن ید، یہاں تک کہ وہ کیا کریں، یہاں تک کہ دیں، جزیہ دیں عن ید. آپ کے پاس ترجمہ بھی ہوگا اس میں، عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ جزیہ دیں عن ید، اپنے ہاتھوں سے دیں، یعنی وہم صاغرون، ذلیل ہو کر، ذلیل خواہ ہو کر. یہ ترجمہ دیکھیں لوگوں نے کر دیا ہے، یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے کہ لوگ بھی ہاتھوں سے دیں، ہاتھوں سے جزیہ دیں. بھائی کوئی ہاتھی سے دے گا جزیہ نا، کوئی پیر سے دیتا ہے کیا؟ یہ ہاتھ کا ذکر کیوں کیا گیا مجید اللہ خان صاحب؟ اور ہاتھوں سے جزیہ دیں اگر ہوتا یہ تعبیر ہوتی ہوتا حتی یؤتوا الجزیۃ بایدیہم ہوتا، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے دیں، عن ید نہیں ہو سکتا تھا، یہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتی تھی. اچھا دوسری بات ہے جزیہ کے معنی کیا ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو عفیف صاحب جزیہ معنی؟ بات تو صحیح ہے، کچھ یاد ہے عفیف صاحب کو؟ کیا سمجھا آپ نے سیکورٹی ٹیکس؟ کیا سمجھا؟ ہم انگریزی نہیں جانتے مگر ہم سمجھ گئے ان کا مفہوم. آپ نے کیا سمجھا کلیم صاحب؟ ہتھیار، عطیہ. ہاں وہ تو ہے یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہنا. ٹھیک. دیکھیے جزیہ انہوں نے کہا ایک قسم کا بدلہ، جزا یجزی جزیہ، ایک قسم کا بدلہ ہوتا ہے. اب وہ کون سا بدلہ ہے، کیسا بدلہ ہے؟ بولیے مشتاق صاحب. اپنی عزت، اپنے آبرو، اپنے ماں جی، اپنے پرسنل لائف کی حفاظت کا بدلہ ہے. وہ ایک قسم کا بدلہ ہے. کس کا؟ اپنی عزت، اپنے مال، اپنی دولت اور اپنے پرسنل لا کی حفاظت بھی.
उसी का बदला है वो जिजिया के। अब आपने टैक्स कर दिया है उधर तो ठीक नहीं है। आपने क्या कहा, सिक्योरिटी टैक्स का है, टैक्स में जहाँ से थोड़ी सी वो है ना, टैक्स का क्या कहिए, वो क्या है, बदला है, एक खास किस्म का बदला है। इसके बदले में उनकी जान महफूज होती है, उनका माल महफूज होता है, उनकी इज्जत, उनकी आबरू और उनकी क्या है, पर्सनल लॉ जिसको आप बोलते हैं, वो महफूज हो जाता है। समझ गया? अन यदिन के माने क्या है? यद माने इक्तिदा, यद माने हाथ नहीं, यद के माने इक्तिदा, अपने इक्तिदा से दस्तकश हो जाएंगे, इक्तिदा नहीं रहेगा। वो इस्लाम के पुरअमन शहरी होंगे, हाकिम नहीं बनेंगे, समझा कि नहीं? अब ये पुरअमन शहरी बनकर रहेंगे। अन यदिन अपने इक्तिदा से दस्तकश हो जाएंगे, दस्तकश हो जाएंगे। वह सागुल माकूम रहेंगे, हाकिम नहीं रहेंगे। ये नहीं इनकी भी हुकूमत रहे, इनकी भी अदालत रहे। यहूदी अदालत में ऐसा नहीं हो सकता। अदालत अब एक रहेगी, सिर्फ मुसलमानों की अदालत रहेगी, खुलफा की अदालत होगी, इन्हीं के काजी होंगे, इनके काजी नहीं बैठेंगे। अलबत्ता उनका जो पर्सनल लॉ है उनके मजहब के मुताबिक फैसला होगा। ठीक बात वाज़ेह हो गई। तो यद के माने इक्तिदा। दूसरी बात समझते, यूतु आता यूतुल जिजिया, आता यूती के माने बोलिए आप, देना। अच्छा मजीदुल्लाह, अता 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 के माने देना। कैसे अता? अता अता बोलिए, उर्दू में बोला जाए अता, बख्शिश, इनायत, यही ना। इसमें बखुशी देना, हत्ता यूतुल, यहाँ तक बखुशी दें। जबर इकरा नहीं है कुरान मजीद जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, बखुशी दे, जबर इकरा नहीं है, जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा। अगर देख लिया जाए कि ये इस लायक देने के लायक नहीं है तो माफ कर दिया जाएगा। अब उमर फारूक ने देखा कि एक शख्स बूढ़ा है, अब मेहनत कर रहा है, पूछा क्यों मेहनत कर रहे हो? कहा कि क्या करें, जिजिया देना हमको, फौरन साबित कर दे, नहीं फौरन साबित कर दिया। यूतुल जिजिया, यूतुल माने आता, यूती माने बख्श। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें बख्श दिया, आता कर दी हमने, क्या कौसर जैसी नेमत। तो अता के माने बख्शिश न होता है। बोलिए आप, बोलिए अता बख्शिश। तो वो बख्शी बरजा रगबत दे, ये नहीं कि बजबर इकराह दें, ऐसा नहीं है, इतना रखा ही नहीं गया है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने जो तफसीर लिखी है, तफसीर माजिदी, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने इस मकाम पर। उन्होंने कहा है कि जूटी ज़ैदान मसीही आलिम, उसने कहा कि मुसलमानों के ज़माने में जो जिजिया था, खुद ईसाइयों जो हुकूमत थी वो टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, बड़े मज़ालिम थे। और इस्लाम ने जब वो सारे मज़ालिम ख़त्म कर दिए, अब खुद देखिए, यूतु करल बता रहा है, खुद उसकी शहादत है, खुद उनकी शहादत है, मुस्तशक़ीन की शहादत है कि इस्लाम में जो टैक्स था वो उनके समझे ईसाइयों की हुकूमत थी वो ज़्यादा था, उन्होंने गुलाम बना रखा था एकदम पूरे तौर पर। ईसाई दुनिया को गुलाम बना रखा था। आप बताइए ईसाई दुनिया में जिधर गया है इस्लाम, जो फैलता चला गया, उन्होंने किसने बुलाया था मुसलमानों को? शाही साहब तारीख के एतबार से बताइए, मुस्लिम फौज के साथ कौन लड़ रहा था? वो सब भी थे जिन पर जुल्म हुआ था, वो भी अभी ईमान नहीं लाए थे लेकिन लड़ रहे थे, वो उस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे थे। क्यों? वो ज़ालिमाना निज़ाम था। उन्होंने समझा इस्लाम के साये में अदल आ रहा है, इंसाफ आ रहा है, सबकी इज्जत सबकी आबरू महफूज रहेगी। तो ये देखिए जिजिया का मफ़हूम। बहुत से मकामात देखिए यहाँ हैं, बहुत से मकामात इस सूरह में हैं जो इस लायक उन पर गुफ्तगू हो, लेकिन ज़रा देर हो जाएगी, थोड़ी बातें। हमारे डॉक्टर साहब कहते नहीं बोला कीजिए, बेटे बोला कीजिए, ये कहते हैं ये, लेकिन हम देखते हैं बहुत से शौक़ तो है आप लोगों के माशाल्लाह, तो थोड़ी सी और मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के शौक़ को देखकर। देखिए सबसे ज़्यादा तफसील जो इसमें है वो तफसीली गुफ्तगू ग़ज़वे तबूक पर है। इसके बाद ग़ज़वे तबूक, सबसे ज़्यादा गुफ्तगू ग़ज़वे तबूक पर है। अब ग़ज़वे तबूक जो है किस सन हिजरी में मालूम है आप लोगों को? सन 9 हिजरी या 10 हिजरी कह लिए, 9 हिजरी, ठीक है।
अच्छा, किससे जंग होनी थी? रोम से, ठीक है ना, रोम से। रोम ज़बरदस्त कुव्वत थी, सुपर पावर। दो ताकतें ज़बरदस्त हैं, कौन? रोम और दूसरी ताकत कौन थी? ईरान। अब ये मौलाना जो है, ये देखिए क्या नाम है इनका, हसनैन साहब, पूछे ये सब बता देंगे, मगर ये फलाई लोगों को तारीख नहीं जानना है ना, फलाई लोगों को तारीख नहीं जानना, इन लोगों को तारीख जानना। बहरहाल ये पहली ज़बरदस्त कुव्वत कौन है? रोम। और दूसरी कुव्वत ईरान। एक मगरिब में है, दूसरी मशरिक़ में है। ये उस वक्त उस ज़माने के सुपर पावर हैं। अच्छा साथ उससे जंग है। अब इस और मौसम कौन सा था? गर्मियों का मौसम। फसलें तैयार थीं, घर में लाना था। खजूरें पक के तैयार थीं। गर्मा का मौसम, शदीद धूप, उसमें आजमाइश हुई। अब आप देखिए जो जानिसार और नफीर आम हो गया। ग़ज़वे बद की तरफ नहीं कि छूट है, नफीर आम, सबको चलना है, ग़ज़वे में शरीक होना है। अब इसमें आप देखेंगे सूरह तौबा में मुनाफ़िक़ीन के क़िताल दर क़िताल, कितनी किस्में मुनाफ़िक़ीन के पूछिए मत। हमारे बाज़ उलमा, मुहस्सिनुद्दीन साहब की मशहूर किताब हक़ीक़त निफ़ाक़, 70-72 किस्में बताई उन्होंने, 70-72 पढ़ डालिए हक़ीक़त निफ़ाक़, मिलेगा आपको। लेकिन सारे कुरान मजीद के एक तरफ रखिए, सिर्फ सूरह तौबा के रखिए, इतनी किस्में इसमें, इतनी किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं। एक किस्म मैं बता रहा हूँ, वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ़्तिनी। कुछ लोग आते हैं मुख्तलिफ उज़रात पेश करते हैं, झूठे उज़रात, अल्लाह के रसूल झूठे उज़रात। कुरान मजीद का अफ़लन लिमन अज़िनत लहुम, क्यों उनको इजाज़त दी, तुमको इजाज़त नहीं देना चाहिए था। तो बहुत सी किस्म। एक किस्म वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली, कुछ आ रहे हैं, कहते हैं हमको जो है ग़ज़वे तबूक से में न जाने की इजाज़त दे दी है। क्यों? कहते ला तफ़्तिनी, हमको फितने में न डालिए। हाँ, हमको फितने में न डालिए। फितना कौन सा है? अब बोलिए, कुछ याद होगा जिन लोगों को बताए, वो मुनीफ साहब बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमको जंग में जाने की इजाज़त, न जाने की इजाज़त दीजिए, फितने में न डालिए। फितना से क्या मुराद लेते हैं? मुनीफ साहब देखिए बताएंगे, या ये बताएंगे, ये जो फलाही लोग तो नहीं बता सकते इसको, ये बताएंगे। देखिए, हाँ देखा आपने, ये चलेंगे। जो भी तफसीर पढ़ेगा वही जानेगा। देखिए ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं मुनाफिकीन जो कहते हमको मत ले जाइए। क्यों भाई? हम जो है ज़रा सा, हम औरतों से बड़े कमज़ोर वाक़ हैं, हम जाएंगे तो उनका जो हुस्न है, रूमी औरतों का हुस्न देख कर हम फरेफ्ता हो जाएंगे, तो हम फितने पड़ जाए, हमको फितने में न डालिए। ये है तफसीर। और आप देखेंगे उर्दू की जितनी तफसीरें हैं यही मिलेंगी आपको। उर्दू में जितनी तफसीरें, चाहे जो भी आप ले लीजिए, किसी के नाम क्या लेंगे, जब सब हैं, सब इस हम्माम में एक सा है, समझिए आप, सब एक सा तफसीर है। क्या समझा आपने? आप सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सूरह कब नाजिल हो रही है? बोलिए, कब नाजिल हो रही है? 9-10 हिजरी में, ठीक। और इस्लाम कमज़ोर है कि ताकतवर हो चुका है? बोलिए, ताकतवर हो चुका है, ताकतवर हो चुका है। मालूम है आपको, अब कोई ताकत सामने नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये सूरह नूर नाजिल हो चुकी है। सूरह नूर में क्या हुक्म है? बोलिए, ऐसे लोगों को क्या करना है? अगर नहीं मानेंगे तो बोले नहीं है क्या? सूरह नूर नाजिल हो चुकी है और इस्लाम ताकतवर हो चुका है। इसमें वो जाकर कहेंगे, हिम्मत पड़ेगी इनकी? हिम्मत पड़ेगी क्या कि हमको जो है जाओ, वरना हम जाकर जो है हम फरेफ्ता हो जाओ। फरेफ्ता हो जाओगे, सूरह नूर अपना काम करेगी। बोले कि नहीं? समझ में आ रही बात? नहीं सही साहब, अगर तुम ऐसा करोगे, सूरह नूर नाजिल हो चुकी है, सूरह नूर अपना काम कर जाएगी और इस्लाम कमज़ोर नहीं, मजबूत है। बोलिए, तो ये तावील ली जा सकती है? बोलिए मुनीफ साहब, कभी खटका कि नहीं आप लोगों को? मुनीफ साहब ये पढ़ रहे, क्या हो रहा है? क्या
وہ تعویل کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے ہم کو اجازت دیجئے، ہم کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ فتنے میں نہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں دیں گے اور ہم بیٹھے تو نبی کی نافرمانی ہو جائے گی، اور ہم حضور کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، ہم عزت کے ساتھ اجازت لے کر رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ سمجھا کہ نہیں مشتاق صاحب؟ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ نبی کی نافرمانی مراد ہے۔ اس کو بارہا بہت سارے مقام فتنہ میں نبی کی نافرمانی کہنا چاہتے ہیں۔ بڑی خوب، یہ بڑے مکار چرب زبان ہوتے تھے منافقین، زبان کے بادشاہ جو کہتے تھے حضور حضور اجازت دے دیجیے، ایسا نہیں کریں گے تو ہم رہ جائیں گے، آپ حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، ہم چاہتے ہیں کہ حضور ہمیں اجازت دے دیں، ہم نافرمانی۔ یہ ہے چاپلوسی ہے ان کی، سمجھ گئے آپ نا؟ تو کہا الا فی الفتنۃ سقطوا، سنو فتنے میں نبی کے نافرمائے تو ڈوب گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم ان کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے گئے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ بولے یہ تعویل صحیح یا وہ تعویل؟ بولیے بولیے منیف صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تعویل اس میں جو ہے بہت سے عرب مفسرین بھی آ گئے ہیں، بہت سے عرب مفسر، لیکن عربی مفسر کچھ لوگ ہیں جیسے امام راضی اور بہت سے مفسرین ہیں، وہ یہ تعویل لیتے ہیں جو ہم نے بیان کی۔ البتہ ہمارے اردو مفسرین، بیشتر مفسرین ایک ہی طرف گئے ہیں۔ دیکھیے اب میں چلتا ہوں، دو تین مقامات تو ہو گئے، اب میں چلتا ہوں سورہ یونس میں صاحب، ٹھیک ہے؟ سورہ یونس کا آغاز کس سے ہوا؟ ہاں سورہ یونس دیکھیے، سورہ انفال مکے کی مدنی، عفیف صاحب انفال مدنی، اور سورہ توبہ مکے کی مدنی ہے، اور سورہ یونس مکے کی مکی ہے۔ اب دیکھیے آغاز کس سے؟ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ یہ حروف مقطعات سے، اور ہم نے بتایا آپ لوگوں کو کہ حروف مقطعات جن صورتوں کا آغاز ہوتا ہے ان میں کتاب کا ذکر ہوتا ہے۔ کتاب کا ذکر ہو گیا کہ نہیں؟ اور پھر کہ ان کو تعجب ہے، اس بات پر تعجب ہے کہ کہاں سے انہی میں سے ایک فرد آ گیا ڈرانے کے لیے، انہی میں سے نبی کا انکار کر رہے ہیں، رسالت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ قرآن کا انکار کیوں، رسول کا انکار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لانے والا جو ہے خدا کے پیغام خود انہی میں سے ہے، یہ وجہ انکار۔ سمجھ گیا؟ تو اب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آخر انکار کی تم یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس نبی کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ بولیے کیوں نہیں؟ کیوں نبوت کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا؟ ہاں نہیں بنی اسرائیل میں سے نہیں، یہ مکی سورہ ہے، یہاں وہ براہ راست یہود نہیں ہیں، یہود تو ہوتے تو آپ کہتے۔ یہ کون ہے؟ مشرکین ہیں۔ مشرکین نبوت کا انکار کا کیوں؟ کیونکہ جو نبی آیا ہے انہی میں سے ایک انسان ہے۔ کون ہے؟ انسان ہے۔ اگر نبی بھیجنا تھا کسی ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، یہ جگہ جگہ کسی فرشتوں کو بھیجا ہوتا، اس کو کیوں؟ جھوٹا ہے، نبی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جھوٹ، نعوذ باللہ، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، یہ کہنا چاہتے ہو۔ قرآن مجید نے جواب دیا، اس کا جواب دیا ہے۔ ایک پہلو اور کہتا رجل من انہی میں سے ایک آدمی ہے۔ یہ مشرکین جو ہے انسانوں کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کو نبی ماننا نہیں چاہتے، نبی ماننے میں تردد ہے اور خدا ماننے میں تردد نہیں۔ عجیب بات ہے، ہمیشہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں مشرکین کا خدائی میں شریک کر لیں گے انسان کو، لیکن خدا کا رسول ہو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دیکھ لیجیے ساری جتنی قومیں دنیا کے سب میں دیکھ لیجیے، رسالت
ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ قرآن مجید نے ان کے سامنے پیش کیا، کہتے ہیں ارے تم دیکھ رہے ہو، تمہارے درمیان رہا ہے یہ 40 سال تک رہا ہے، کبھی اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے؟ 40 سالہ زندگی تم دیکھو، ایک دو سال نہیں، 40 سال تک کبھی ایسا کلام پیش کیا؟ تم کہتے کہ نہیں پیش کیا ہے۔ پھر 40 سال کے بعد یکایک جھوٹا ہو گیا، کذاب ہو گیا، بولو تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ سوچو تو، رسالت کے انکار کی کیا بنیاد تمہاری؟ قل، کہا قرآن مجید نے، کہا یہ کہتا ہے قرآن مجید جب ان کے سامنے پڑھی جاتی، کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا وبدل، کوئی اور قرآن لاؤ، ایسا قرآن نہیں جس میں ایک ہی بات ہے۔ کیسا قرآن چاہیے ان کو؟ ایسا قرآن لاؤ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ان کی مرضی کیا؟ فرید صاحب، کہ ان کے بتوں کی بھی کچھ گنجائش ہو، ان کے بتوں کے لیے گنجائش نکل آئے۔ ایک ہی چیز ہے، بتوں کی مذمت ہے ہر جگہ، ہر جگہ پر بتوں کی مذمت، ہر جگہ توحید کی تعلیم، کہیں شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا قرآن لاؤ، اس قرآن کے علاوہ ہو جس میں کچھ شرک کی بھی گنجائش ہو۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ ہے بھیا، میں اللہ نے کہا دو کہ یہ تو میں پیروی کر رہا ہوں، میری جانب وہی کی، جو وہی کی جا رہے وہی ہم پیش کر، اپنے طرف سے ہم نہیں پیش کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور جواب، قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ ارے بھائی، یہ تو مجھ پر کلام القا کیا، نازل کیا جا رہا ہے، اور تمہیں معلوم برسہ برس میں رہا ہوں تمہارے، کبھی ایسا کلام پیش نہیں کیا۔ کیا تم کو اتنی بات نہیں؟ کیا عقل کچھ بھی تم بدھی نہیں لگا رہے ہو؟ افلاطا، کیوں نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تو یہ ہے۔ پھر رسالت کے استدلال میں ایک اور آگے چل کہا ہے، ایک کہتا ام یقولون افترا، کہتے ہیں گھڑ لیا، قل فاتوا بسورۃ مثلہ، کہا تو اے نبی، کہا تم ایک سورہ لے آؤ، تم ایک سورہ لاؤ۔ اور لے آئے ایک سورہ۔ دیکھیے پہلے سورہ، یہ چلن ان کو کیا گیا جگہ جگہ، سورہ بنی اسرائیل پہلا چلن جا کے اس جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکے۔ پھر یہ آج انہوں نے پڑھی حافظ صاحب نے، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثل مفتریات، یہ جو ہے سورہ 10 صورتیں لاؤ، یہ لائے، یہ بھی نہیں لائے، یہ بھی برسا برسا تو رہا۔ جب نہیں لائے تو پھر اب یہ سورہ یونس میں ایک سورہ لاؤ، لیکن ایک سورہ بار بار اس کا اعادہ ہوا ہے، بار بار مکی صورتوں میں اعادہ ہوا، اور سورہ بقرہ مدنی ہے، معلوم ہے آپ کو، وہاں بھی فاتوا بسورۃ میں ایک سورہ سے نیچے نہیں ہے، کہیں یہ ایک آیت نہیں ملے گا۔ کیوں ایسا؟ صرف ایک سورہ لے آؤ، اور ایک سورہ سے مراد شاہی صاحب سورہ بقرہ نہیں ہے، سورہ آل عمران نہیں ہے، سورہ آل عمران نہیں لا سکتے، سورہ بقرہ نہیں لا سکتے، تم سورہ کوثر لے آؤ، ایک لائن کی سورہ لے آؤ، میں کچھ سورہ ہونی چاہیے، لے آئے وہ نہیں۔ تب تم سمجھو تمہارے بس میں نہیں ہے، تم مان جاؤ یہ نبی کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ تم تو کلام کے پارک ہو، ادیب ہو، سال میں تمہارے یہاں جو ہے سیمینار ہوتا ہے، ادبی سیمینار ہوتا ہے، شعراء جمع ہوتے ہیں اور کلام پیش کرتے ہیں، جس کا کلام اچھا ہوتا ہے تم خانہ کعبہ آویزہ کر۔ تم جب اتنی بلیغ و فصیح قوم ہو، تم قرآن مجید پیش کر دو، لائیو پیش کر سکے ہو؟ نہیں، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ قرآن خدا کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ توحید کی دلال آپ نے اس دن بتایا تھا نا، یہ جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں دلائل جو فطری دلائل ہیں، یہ سب دیکھیں فطری دلائل ہیں، کوئی اور نہیں کہ آرے ہم کریں مان جائے، نہیں، یہ نہیں کہتا، یہ فطرت کی پکار ہے، تم غور کرو، تمہاری عقل کا تقاضا یہی ہے۔ اب دیکھیں توحید ہے نا، توحید مانو، ایک خدا کو مانو، یہ سب کے سب، یہ اس کے علاوہ سب باطل ہیں، تو دلیل دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ توحید دلیل فطرت ہے۔ کیا دلیل ہے؟ تم سفر کرتے ہو، سمندری سفر کرتے ہو، اب جب تمہاری کشتی چلتی ہے، موافق ہوا ملتی ہے، خوشگوار فضا میں چلتی ہے، بہت خوش ہوتے ہو، لیکن چلتے جب بھنور میں پھنس جاتی ہے، بھنور میں جب پھنستی ہے اور تم کو یقین ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
ان کو یقین ہوئے اب تو ہم دھر لیے گئے، گھیر لیے گئے، اس وقت کیا آواز نکالتے ہیں؟ بولیے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس ایک ہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اخلاص، اخلاص کے معنی کھوٹ سے پاک کرنا، شرک آمیزش نہیں ہوتی ان کی پکار میں، ان کی دعا، کوئی شرک نہیں، شرک سے بالکل پاک ہو جاتے، ایک ہی خدا کو پکارتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا توحید کیا دلیل ہے؟ فطرت، فطرت کی پکار ہے، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک ہی سہارا نظر آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن مجید کی تعلیمات کیا فطری ہیں، اندروں کی پکار ہے، باطن کی آواز سے، باطن سے چیزیں، چاہے رسالت کے دلائل ہوں یا توحید کے دلائل ہوں یا آخرت کے دلائل ہوں، تو سب کے سب دلائل کیا ہیں؟ فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو تمام صورت مکی صورتوں ملے گا۔ انہی بات میں بس کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، عمل کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اور اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو اس پیغام سے آشنا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اس ملک کی بھلائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ۔